عرض کرنے لگے حضور اگر آپ بتا دیں تو سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابسہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ٹھنڈک بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور آدھی نیند میں آپ تقریر کو کھا رہے ہیں یا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا، بس اگر یہ دو چار باتیں آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو میرا آنا یہاں پر وصول ہو جائے گا۔ نیکی کیا ہے؟ ایک جامع سوال۔ حضرت عائشہ کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھنے کا خیال پیدا ہوا۔ حضور نے سامنے سے فرمایا وابسہ میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اور پھر حضور نے وضاحت فرمائی تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، بس آپ سن لیجئے اس کو تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کرے، نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو بے قرار کر دے۔ نیکی وہ ہے جو دل کو مطمئن کر دے اور گناہ وہ ہے جو دل کو بے قرار کر دے۔ آج پتہ چلا ہماری بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے رشتہ ختم ہو گیا، گناہ سے رشتہ بڑھ گیا۔ نیکی کبھی بھی انسان کو بے قرار نہیں کرتی، نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر سکون لے آتی ہے، نیکی ہمیشہ طبیعت میں اطمینان لے آتی ہے، نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر قرار لے آتی ہے۔ گناہ ہمیشہ انسان کو بے قرار کرتا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، ایک شخص بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا، اب اس کا بچہ اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے۔ اس وقت وہ باپ اپنے بیٹے کی اس حرکت کی بنیاد پر یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا یہ شاید میرے جوانی کی گناہ کی سزا ہے جو آج میرے بیٹے کی طرف سے مجھے مل رہی ہے۔ انسان پر جب استاد آنکھ پڑتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ مصیبت آئی انسان کو گناہ یاد آئے، پریشانی آئی انسان کو گناہ یاد آئے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے، اس کے دل سے قرار چھین لیتا ہے، اس کے دل سے اطمینان چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، کیا وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر انسان سکون کے لیے نیند کی گولیاں کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، طبیعت اس کی بے چین نظر آ رہی ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اٹھتا ہے تو گناہ، بیٹھتا ہے تو گناہ، کھاتا ہے تو گناہ، سوتا ہے تو گناہ، زندگی پوری اس کی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو نیکی سے رشتہ جوڑو۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیوں کو میک اپ کے استعمال کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں کو اچھے فیس واش کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ چہرہ چمکتا دمکتا دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں اضطراب نظر نہیں آتا، ان کی زندگی میں بے قرار نظر نہیں آتا، وہ تو تلوار کے سائے میں بھی پرسکون دکھائی دیتے ہیں، وہ تو مصیبتوں میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نیکیوں کی کثرت، کتنی نیکیاں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ روزانہ غوث پاک 1000 رکعت نفل پڑھ کر اپنے غلاموں کو درس دے رہے تھے۔ غلاموں ذرا جس غوث کے دامن کو نہ چھوڑنے کی تم دعا کر رہے ہو، ذرا اس غوث کی ذات کا بھی تو تم جائزہ لے۔ نیکی طبیعت کے اندر قرار لے آتی، نیکی طبیعت میں سکون لے آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ایک مرتبہ ذکر شریف
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ شور شرابے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کو آپ تک پہنچانا، اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کے ارشادات کی قدر نہ ہو وہاں سننے والوں کو یعنی جو توجہ نہیں دینا چاہتے ان کو گنہگار کرنے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ جب رسول کچھ کہے تو غور سے سنو کے حوالے سے، اور آپ یہ کہتا ہو کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل ان پر وحی فرماتا ہے۔ خیر زیادہ وقت لیے بغیر مختصر عرض کرتے ہیں، دیکھیے آپ اگر مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو بس نیکی کریے، نیکی کرو گے اللہ اطمینان کی دولت عطا کر دے گا، نیکی کرو گے اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا، نیکی کرو گے اللہ عز و جل دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ کس طریقے سے؟ اگر قبر کے اندر آپ نے ہاتھ سے نیکی کی اور ہاتھ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا تو نیکی عذاب کے فرشتے اور ہاتھ کے درمیان آڑ بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ نیکی عذاب کے فرشتے سے کہے گی چلو جاؤ، اس نے ہاتھوں سے نیکی کی تھی، میں وہ نیکی ہوں جو اس نے کیا تھا، اب اس کی طرف تمہیں بڑھنے نہیں دوں گی، چنانچہ عذاب کے فرشتے کو وہ روانہ کر دیتی ہے۔ پیر کی طرف سے، پیٹھ کی طرف سے، چہرے کی طرف سے، جہاں سے بھی عذاب کا فرشتہ آئے گا، یہ نیکی کل بروز قیامت اور قبر کے اندر یہ نیکی کام آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب کبھی اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، نیکی کر کے فرحت محسوس کرو۔ یہ نہیں میں حج کے لیے گیا یار 10 لاکھ روپے نکل گئے میرے، یہ نیکی کر کے خوشی کی بات نہیں ہوئی۔ یہ سوچو اللہ نے دیا تھا، اس کی راہ میں میں نے خرچ کیا، اگر وہ قبول کر لے تو زندگی کے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے۔ طبیعت میں خوشی، صرف حاجی لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ طبیعت کے اندر اس پیسے کے خرچ کے بعد، اس سفر کے بعد اپنے دل میں سکون محسوس کرو، اس لیے کہ نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ داڑھی رکھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا مجھے نوکری اس لیے نہیں ملتی کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، پتہ چلا داڑھی رکھ کے آپ افسردہ ہو، نہیں، نوکری ملے یا نہ ملے میں نے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کی ہے، اور اللہ نے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ نیکی کر کے خوش ہونا یہ ایمان والے کی علامت ہے، اور گناہ کر کے بے چین ہونا۔ میرے بھائیو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہزاروں کی تعداد کے اندر، کب گناہ کرنے کے بعد آپ کی رات کی نیند خراب ہوئی؟ کب گناہ کرنے کے بعد رات کو آپ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مولا مجھے معاف کر دے؟ گناہ کرنے کے بعد آپ کی طبیعت کب بے چین ہے؟ بلکہ گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ آدمی کرتا ہی جا رہا ہے اور مست ہے، کوئی فکر نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا میں توبہ کروں تو میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ عز و جل تواب الرحیم ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اب جو بات انہوں نے کہی سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا گناہ کرتے ہوئے میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اتنا سننا تھا، بے چین ہوئے، چیخ ماری اور ان کے اوپر پرواز کر گئی۔
آپ جانتے ہو گناہ کی سزا؟ دو گناہوں کا تذکرہ اور اس کی سزا بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی بے فکری کے ساتھ اور بڑے مزے لے کر آدمی راہ چلتی بھی لڑکیوں کو ٹانکتا ہے اور اس گناہ کے اندر گرفتار ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، آپ جانتے ہیں کل بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں، جہنم کی سلاخیں۔ اور جو شخص کان سے گانے سنتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں جہنم کا پگھلا ہوا سیسا اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اور اگر نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ سے رشتہ توڑو اور نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ اگر نیکی سے تم نے رشتہ جوڑ لیا تو غربت کے زمانے میں بھی اللہ تمہیں اطمینان کی دولت عطا فرمائے گا۔ تمہیں پریشانی کی زندگی کے اندر بیماری کی حالت ہوگی، تب بھی اللہ عز و جل تمہارے قلب کو اطمینان کی دولت اس طور پر عطا کرے گا کہ تم نے زندگی میں نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کی بنیاد پر تمہیں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ نیکی کرو اور گناہ سے رشتہ توڑو۔ نیکی انسان کو سکون عطا کرتی ہے اور گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ پوری دنیا کا انسان اس لیے بے چین ہے کہ آج گناہ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ نماز قضا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیاں کرو، گناہوں سے نفرت کرو، نماز کی پابندی کرو، برائی سے رشتہ توڑو اور نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کے